تھی کہ اللہ نے مصطفیٰ جان جانا کو کتنا علم دیا ہے۔ کیا مصطفیٰ جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب جانتے ہیں؟ ذاتی طور پر جانتے ہیں یا اللہ کی عطا سے جانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، خود سے سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام بالخصوص نبی علیہ السلام ہیں، آپ تمام انبیاء کرام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ نے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ آیات کا نزول فرمایا کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب پر مطلع کیا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کوئی معاملہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا جس کو زیر بحث بنایا جاتا، گلیوں چوکوں چراہوں اور ممبروں پر اس کو موضوع بحث بنایا جاتا۔ ایک مختصر سی بات ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ آج 1444 سال گزر گئے جن کا علم پڑھ کر ہم کوئی علامہ کہلاتا ہے، کوئی مولانا کہلاتا ہے، اور 1444-45 سال بعد کہے وہ بندہ یہ کہے کہ نہیں جی نبی کا تو علم کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو جانتے کچھ نہیں تھے، وہ تو ان پڑھ تھے، ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ان کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا۔ عجیب معاملہ ہے بھائی، جن کا علم پڑھ کے تو علامہ بن گیا، تو مولانا بن گیا، آج تو اس لیے علامہ اور مولانا بنا ہے کہ تو نبی کے علم پہ یہ اعتراض کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ایسی آیہ کریمہ ہے کہ کوئی بندہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی عجیب معاملہ ہے، وہ ساری آیات جس میں اللہ نے فرمایا کوئی نہیں جانتا آسمان اور زمینوں کا غیب مگر اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے، اللہ نے کسی کو علم غیب پر مطلع نہیں کیا۔ اس طرح کی جتنی آیات ہیں قرآن مجید میں، اگر وہ 100 آیات ہیں تو اسی طرح ہم مانتے ہیں جس طرح قرآن کی باقی آیات کو مانتا ہے، کسی کا انکار نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات اپنے لیے نازل فرمائی ان میں جو اللہ کا علم ہے وہ ذاتی طور پر ہے۔ یہ اللہ نے یہ قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں نے کسی کو علم دیا ہی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں کہا، یا میں دے سکتا نہیں، یہ بھی کہیں نہیں کہا، بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر اطلاع دے، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ عام لوگوں کو غیب پر مطلع کر دے۔ لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں پڑھ کر قرآن کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے اور اس کو علم غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب اللہ تو کہتا ہے میں دے دیتا ہوں مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو میں چن لوں۔ دوسری آیت میں پچھلے جمعے بھی پڑھی تھی، یہ آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ اپنے غیب پر اپنے غیب کو کسی ایک بندے پر بھی ظاہر نہیں کرتا، اللہ نہیں ظاہر کرتا احدا کسی ایک کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول پر اللہ راضی ہو جائے اس پر علم غیب ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب یہ عام سی بات ہے بھائی، اللہ حضرت آدم پر راضی ہے تو اسے رسالت عطا فرمائی،
اسی طرح آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تمام نبیوں سے راضی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کو چنا ہے تو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تمام سے راضی ہے تو انہیں منصب نبوت عطا فرمایا ہے۔ اور جہاں تک ہمارے نبی کی بات ہے، یہ تو باقی نبیوں سے بات ہی الگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور نبیوں کے بارے میں ہے کہ جن پر اللہ راضی ہو جائے، ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے، ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ تو مجھ پر راضی ہو جا۔ یہاں محمد کی رضا دیکھی جا رہی ہے کہ میرا حبیب مجھ پر راضی ہو جائے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب اتنا عطا کریں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے۔ تو جب رب عطا کر رہا ہے، رب دے رہا ہے، تو پھر کون سی چیز منع کر رہی ہے کہ رب کی عطا کرنے کے بعد بھی بندہ انگلیاں اٹھاتا رہے؟ اللہ پھر ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، لوگوں یہ جو نبی ہیں یہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ میرے پاس کوئی خیرات کرنے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، میں تو کنجوسی کروں گا، لیکن اگر وافر مقدار میں ہو تو پھر تو نہیں کنجوسی بنتی۔ تو اللہ جن کے بارے میں یہ کہے کہ یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے چپ کر کے، بھائی ٹھیک ہے اللہ بتا رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہمارے ہاں ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھائی نبی غیب نہیں جانتے، اللہ وحی کرتا ہے۔ بھائی میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ جو وحی کرتا ہے نا، قرآن مجید میں اللہ نے اس کو بھی علم غیب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں آیت نمبر 39 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اے نبی ہم یہ جو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں نا، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ انباء الغیب، غیب کی خبریں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آ کے فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی اللہ نے ارشاد فرمایا، کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم سکھا دیے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اگر سوچیے اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہ جانتے تھے۔ بھئی اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے سب کچھ سکھا دیا ہے، تو اس میں سے علم غیب جو ہے وہ باقی رکھ لینا تھا۔ اچھا غیب کہتے کسے ہیں؟ غیب ہے یہ دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے تو نہیں پتا، ہماری نظروں سے غیب ہے۔ غیب یہ ہے ابھی وقت آیا نہیں، آنے والے وقت میں کسی چیز کی خبر دے دینا، یہ غیب ہے۔ قیامت کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈھیر ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، یہ علم غیب ہے۔ اور اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ علم غیب ہے تو نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن کا کیوں نہیں بتایا، قیامت کے سال کا کیوں نہیں بتایا؟ نبی بتا دیتے اگر علم غیب ہوتا کہ اس سال میں، اس مہینے میں، اس دن کو قیامت آ جانی ہے، یہ کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ جو چیزیں نہیں بتائی اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار کی ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایک سفر میں تھے، تو نبی علیہ السلام جب جا رہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو جاتا ہے۔ جب ہار گم ہوا تو نبی علیہ السلام نے نہ بتایا، وہ ہار تلاش کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ سفر آگے کرتے رہے، آگے گئے تو وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں تو دیکھا کہ اب کیا کیا جائے، فوراً اللہ نے تیمم کرنے کی آیات کا نزول فرما دیا۔ اب ایک طرف ہار گم ہے، رسول اللہ چپ ہے، لیکن حکمت یہ تھی اللہ کا رسول جانتا تھا اللہ امت کو میری وساطت سے بہت بڑا تحفہ دینے والا ہے۔ اللہ نے آیات تیمم کو نازل فرما دیا۔ اب جہاں چپ ہے وہاں حکمتیں ہیں، علم کی نفی نہیں ہے۔
ورنہ قرآن مجید گواہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اللہ کو پتا تھا، پھر بھی سوال ہے، یعنی سوال کرنے پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کو پتا نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے قیامت کا کیوں نہ بتایا، کس سال آئے گی، کس سن آئے گی؟ سنیں قرآن مجید فرقان حمید نے، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ سن لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ان کافروں پر قیامت اچانک آ جائے گی، بغتتاً اچانک آ جائے گی، بولے ہائے افسوس اس پر کہ اس کے ماننے میں ہم نے تقصیر کی ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے فَآمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اشارہ فرماتا ہے کیا مشرک اس سے نہ ڈر بیٹھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ کر گھیر لے، یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اور انہیں خبر نہ ہو؟ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور کافر اس قرآن یا دین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک سے قیامت برپا کر دی جائے گی۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ظالم کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے ان پر جو اچانک آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم فلا یستطیعون ردھا ولا هم ينظرون۔ اللہ ایسا فرماتا ہے بلکہ قیامت ان کافروں پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے دیکھ سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہ قیامت کے بارے میں چند آیات میں نے پڑھی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی۔ اب جب اللہ نے یہ کہا کہ قیامت اچانک آنے والی چیز ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کے سروں میں سے ایک سر ہے، اللہ کی جو مخفی باتیں ہیں ان میں سے ایک مخفی بات ہے۔ اگر رسول اللہ بتا دیتے تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بتانا، اس لیے یہاں پہ چپ رہے۔ اور پھر اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، اگر رسول اللہ یہ بتا دیتے فلاں سال فلاں مہینے فلاں دن قیامت آنی ہے، اگر بتا دیتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم گناہ کرتے رہتے اس سال کو جو بندہ پاتا وہ کہتا نہیں بھائی اب اس سال تو قیامت آنی ہے۔ لوگوں کا اعمال سے جو اعتقاد ہے وہ اٹھ جاتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نہ بتائے، جس چیز کو نہیں بتایا وہاں پہ حکمتیں ہیں، اور جس چیز کو بتا دیا وہ اللہ کی عطا سے وہ علم غیب ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الکسوف میں درج کیا ہے۔ یہ حدیث میں نے کئی بار آپ کو سنائی ہے، تو پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ آپ صرف اس ایک حدیث کو یاد رکھیں اور اس کو اپنے دماغ میں بھی جگہ دیں، اپنے دل میں بھی جگہ دیں، تو کبھی آپ کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں کبھی ڈگمگائے گا نہیں۔ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، 2 رکعت پڑھی۔ بعد نماز صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا آپ اپنے مقام نماز سے ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا چاہتے تھے، پھر دیکھا آپ پیچھے چلے آئے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پڑھتے ہوئے دوران نماز میں نے جنت دیکھی ہے، اس کے انگور کا ایک خوشہ ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا، پکڑنا چاہا، اگر میں لے لیتا
تو تم لوگ رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے مگر وہ انگوروں کا خوشہ ختم نہ ہوتا۔ اب ذرا دیکھیں تو صحیح، جو نبی نماز میں کھڑے ہوں ان کا جو ہاتھ ہے وہ جنت تک پہنچ رہا ہے، اور وہاں سے انگوروں کا خوشہ پکڑنا چاہا۔ انگوروں کا خوشہ جو پکڑنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے خیالات میں نہیں یا دیوار پر نہیں دکھایا گیا، بلکہ عین بیداری کی حالت میں اللہ نے مصطفیٰ جانے جانا کو جنت کا نظارہ پیش فرما دیا ہے، اور حضور پھر وہاں سے خوشہ پکڑ رہے ہیں۔ یہ جو پکڑ رہے ہیں ظاہر ہے وہ جسم رکھ رہی ہے، انگوروں کا خوشہ صحیح ہے کہ وہ پکڑ لیتے دنیا میں لے آتے، ہم ساری دنیا اس کو کھاتے رہتے لیکن وہ ختم نہ ہوتے۔ اچھا، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا آپ نے پیر پیچھے کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے بعد اللہ نے مجھے جہنم کا نظارہ کروایا، تو جہنم کی تپش مجھے لگنے لگی تھی، میں نے پیر پیچھے کر لیا۔ واہ، کیا کچھ اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا ہے، کیا کچھ دیا ہے کہ نبی نماز میں کھڑے ہیں تو جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے چلیں، میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر کے پھر اس پر بات کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں جلد نمبر 2 میں لکھا ہے۔ اس کی متن بھی بالکل ٹھیک، اس کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ ذرا غور سے سن لیجیے گا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں آنے سے رکے رہے، یعنی وقت پر آئے، لیٹ ہو گئے، یہاں تک لگتا تھا کہ سورج طلوع ہو جائے گا۔ اتنے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلدی میں نکلے۔ اب چونکہ سورج طلوع ہونے والا ہے، سرکار جلدی میں نکلے، نماز کی تکبیر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی اور سلام پھیر کر اعلان فرمایا کہ تم لوگ سب میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ امام ترمذی سے حدیث کو لکھ رہے ہیں، حضور نے فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف رخ کیا، فرمایا میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جو ہو سکا نماز پڑھی، پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی اور طبیعت بجل ہو گئی۔ اتنے میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کا اچھی صفت میں دیدار کیا ہے۔ آپ کاش اس بات کو سمجھ سکتے۔ معاملہ پتہ کیا ہے، میں اگر چاہوں تو میں آپ کو قصے کہانیاں سنا کر، یقین کریں سر کے ساتھ، ترنم کے ساتھ آپ کو سلطان باہو کے شعر سنا دوں، پیر بادشاہ کے شعر سنا کر میں اپنا وقت جو ہے وہ پورا کر کے یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں، لیکن مجھے ڈر آتا ہے کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں، آپ یقین کریں یہ کوئی غرور کرنے والی بات نہیں، میں ہر جمعے کو تیاری کر کے آتا ہوں، میں دکان پر نہیں جاتا، جمعے والے دن گھر رہتا ہوں، صبح سے لے کر جتنا پڑھا جاتا ہے پڑھتا رہتا ہوں، نشانیاں لگاتا رہتا ہوں تاکہ میں مسجد میں جاؤں، ممبر رسول پر بیٹھوں، یا میں اللہ کا قرآن پڑھوں یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھوں۔ ورنہ ڈھیروں ایسے خطیب آپ کو مل جائیں گے جن کی لائبریری میں جا کر دیکھیں، وہ 12 تقریریں 18 تقریریں، خطیب الواعظین، اس طرح کی جو 12 مہینوں والی کتابیں ہوتی ہیں، تقریریں بس اس میں لکھی ہیں، ایسی کتابیں لے کر لوگ تیاری کرتے ہیں، تقریریں یاد کرتے ہیں۔ 1 سال کی تقریریں 12 مہینے ہیں تو 4 مہینے میں جمعے آ جاتے ہیں، 1 مہینے کی 4 تقریریں یاد کرتے ہیں، وہی ہر سال سناتے ہیں، 1 سال گزرتا ہے پھر شروع سے ہو جاتے ہیں، واقعات ہیں، وہ سارے معاملات ہیں۔ میں کرنا چاہوں میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس جتنی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں جو کسی عام سے خطیب نے لکھی ہو۔ میرے پاس ساری جو کتابیں ہیں اللہ کا شکر ہے یا قرآن کی تفسیریں پڑھی ہیں یا مصطفیٰ جانے جانا کی احادیث والی کتابیں پڑھی ہیں۔ میرے پاس صحائح ستہ مکمل ہے، المستدرک ہے، المعجم الکبیر ہے، المعجم الاوسط ہے، پھر المعجم الصغیر ہے، پھر شرح صحیح مسلم ہے، شرح صحیح بخاری ہے، تمام احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو میں احادیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہوں، کبھی واقعات پر میں نے سہارا نہیں لیا،
فقط اس لیے کہ کاش کہ کوئی ایک بندہ میری وجہ سے اپنے ایمان پر سلامت رہے، کوئی ایک بندے کا اعمال میری وجہ سے کہ قرآن و حدیث سن کر وہ سدھرا رہے، تو میں اپنے لیے یہ باعث نجات سمجھوں گا، میں سمجھوں گا اس منبر کا حق ادا ہو گیا۔ تو آپ کے سامنے جب حدیث پڑھی جائے آپ غور کیا کریں، آپ توجہ سے اس کو سنا کریں۔ آپ اگر یہاں میں ترنم کے ساتھ شعر پڑھوں تو آپ جھومنے لگ جاتے ہیں، تو جب میں حدیث پڑھوں پھر بھی جھومنا چاہیے آپ۔ میں شعر پڑھوں تو آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں، تو جب میں حدیث اور قرآن کی آیات پڑھوں پھر بھی آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ یہی تو وجہ ہے سالہ سال سے ہمارے خطبہ ہم نے اس بندے کو پسند کیا کہ جو کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بس سلطان العارفین کے شعر پڑھتا جائے، ہم سبحان اللہ کہتے جائے۔ باہر نکلے تو بندہ پوچھے آپ جمعے کے خطبے میں سنا کیا ہے، نہ سنانے والے کو پتا ہو نہ سننے والے کو پتا ہو، میرے پاس پتا کوئی نہیں اس نے کیا کہا ہے، بس مزہ بڑا آیا۔ ہماری طبیعت اس طرح کی ہو گئی، ہم اپنے کانوں کا مزہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری طبیعتیں اس طرح کی ہو گئی کہ بس بھائی خوشخبریاں سنائی جائیں، واہ واہ سبحان اللہ کرنے والی بس تقریریں سنائی جائیں، یہ نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اعمال ایسے صحیح ہوں گے، یہ نہ لوگوں کو بتایا جائے عقیدے اس طرح درست ہیں۔ تو میں نے جو الفاظ پڑھے یقین کریں میں توقع کر رہا تھا کہ جب میں یہ جملہ کہوں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو اچھی صفت میں اللہ کا دیدار کیا، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ جملہ سن کر میری مسجد کے سارے لوگ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے، لیکن آپ کو تو شاید سمجھ نہ آ سکی۔ ممکن ہے اس میں میرا ہی قصور ہو، میں ہی صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکا، لیکن کچھ توجہ آپ بھی کیجئے کہ جب حدیث رسول پڑھی جائے، اب یہ سوچا کریں اب یہ جو خطیب صاحب پڑھ رہے ہیں یہ رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کا مزہ لیجئے گا۔ کیا ہم شعروں پر مزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سر اور لے کے ڈھابوں میں بیٹھ آنے والے خطیبوں کو سن کر بس ان کے لیے ہم نے سبحان اللہ رکھی ہے، کبھی ہم قرآن و حدیث سن کر بھی سبحان اللہ۔ اپنی طبیعت پر اس کا مزے کا اثر ہونا چاہیے کہ بھائی قرآن و سنت پڑھا جا رہا۔ اب یہ میرا کام تھا آپ کو سمجھانا، میں پھر سے وہ جملے پڑھ رہا ہوں، اور صحیح حدیث ہے، امام ترمذی کی سائے ستہ کی کتاب ہے، صحیح حدیث ہے، سندن حدیث بھی صحیح ہے، متنن بھی بالکل ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میری طبیعت بوجھل ہو گئی، اتنے میں نے اپنے رب کا اچھی صفت میں دیدار کیا ہے، میں نے دیکھا میرے رب نے اپنے دستے قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا ہے۔ اب اگلا جو جملہ ہے میرا دل کر رہا ہے میں اس کی عربی عبارت بھی پڑھ دوں تاکہ اتمام حجت بھی قائم ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وجدت بدنا انام لہ بینا صدیے، پھر کہتے ہیں فتجلا لی کل شیء وعرفت۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، کل شیء، میں نے ہر چیز کو جان بھی لیا پہچان بھی لیا، ہر چیز کا علم اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اب اس میں یہ جو حدیث شریف کے لفظ ہے کہ کل شیء، ہر چیز ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ چیزیں شامل ہیں، جو زمینوں میں ہے وہ چیزیں شامل ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب میں جو چیزیں رب نے پیدا کی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل شیء، ہر چیز کو میں نے جان اور پہچان لیا۔ مجھے بتائیں کس نبی کے علم پر آپ بول پڑتے ہیں؟ کس نبی کے بارے میں جاہل سا بندہ یہ بات کہے نہیں نبی تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ایک اور حدیث سنیں، اس سے ملتی جلتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے لکھا ہے ابواب التفسیر میں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب بڑے شان جمال و زیبائی کے ساتھ ظاہر ہوا اور دریافت کیا اے محمد ملائکہ مقربین کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، بحث و تکرار کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آقا فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پروردگار مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست کرم میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا،
یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور مجھے مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کا علم حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اور پھر حدیث کہتی ہے مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا۔ بھائی پھر کس نبی کے علم کی بات کرتے ہو؟ آؤ میں ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں لکھا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ کے شہید ہونے کی خبر جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی دے دی ہے۔ اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جنگ موتا کا، بعض احباب اسے موتا پڑھتے ہیں، میرے سامنے حدیث کے لفظ ہے اس میں موتا ہے تو میں موتا ہی پڑھ رہا ہوں۔ جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہے مدینہ میں، اور مدینہ سے جنگ موتا، مقام موتا یہ کم و بیش 900 کلومیٹر دور ہے۔ 900 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے۔ حضور مدینہ میں بیٹھے ہیں اور کیا کہا کہ اب ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی نے اس علم سے جان لیا جو علم اللہ نے عطا فرمایا۔ کیا جانا ہے؟ آپ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کیا جانا ہے؟ ادھر نگاہ نبوت اٹھی ہے، ادھر صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے۔ میرے نبی کہتے ہیں زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا کہ وہ شہید ہو گئے تو مصطفیٰ جان جانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آنسو جاری ہے، ادھر جنگ ہو رہی ہے، 900 کلومیٹر تقریباً دور ہے، مدینے میں بیٹھ کر کہاں کی خبر دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کا عطا کردہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں پھر اس جھنڈے کو حضرت جعفر نے لیا ہے، پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ پھر ان کے بعد پھر کہتے ہیں اب ابن رواحہ نے اس پرچم کو اٹھا لیا ہے اور وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر دیتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یہاں تک کہ اب حضور کہتے ہیں سیف اللہ خالد بن ولید نے اس جھنڈے کو تھام لیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ کہاں مدینہ، کہاں موتا کا مقام، 900 کلومیٹر کی خبر حضور پہلے دے رہے ہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے، میں وہ پڑھ کر اختتام کی طرف آ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں جانتا اس نے کب کہاں مرنا ہے، کس جگہ پہ مرنا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن جب ہم صحیح بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں تو جنگ احد کے موقع پر، نبی مکرم نور مجسم اہل جنگ بدر کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے ایک روز پہلے، قرآن کہتا ہے کوئی نہیں جانتا، بخاری میں امام بخاری لکھ رہے ہیں جانتے ہیں، ایک روز پہلے کافروں نے مرنا اگلے دن ہے، حضور ایک روز پہلے میدان بدر میں گئے اور حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے نشانی اپنے عصا مبارک چھڑی سے یوں لائن کھینچی اور کہا عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ حضرت عمر اگلے دن کہتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جہاں حضور نے نشانی لگائی تھی اگلے دن سارے کافر وہاں پہ مرے پڑے ہوئے۔ اچھا قرآن کہتا ہے ما کنت تدری وما تدری نفس بأي أرض تموت، قرآن کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا، لیکن حضور جانتے ہیں۔ اب دونوں میں موافقت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ تو تعارض آ جائے گا۔ قرآن کہے نہیں جانتا، رسول اللہ جان رہے ہیں، اب یہ فقط ایک رستہ ہے، اس بات کو مان جاؤ
اللہ نے نبی کو بتایا، اللہ نے نبی کو یہ علم عطا فرمایا ہے، علم غیب عطا فرمایا ہے۔ نبی جان جاتے ہیں اللہ کی عطا کرنے سے، اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس کو اللہ عطا فرما دے وہ جان جاتا ہے۔ کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور۔ جو اس بات کو سمجھ چکا ہے نا کہ اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں، بس وہ پڑھے، باقی چپ کر کے سنے۔ کہاں ہے عرش مولا حضور صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ صحیح بخاری میں امام بخاری کہتے ہیں واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لا اراکم وراء ظہری۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے میں نماز پڑھاتے ہوئے صرف آگے کو دیکھتا ہوں؟ نانا، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ پھر کہنا پڑے گا کہاں ہے عرش مولا حضور، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے۔ آخری گزارش آپ سے میں کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے علم غیب پر آپ کبھی چوک چراہے پر گفتگو مت کیجیے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ آپ سے باس و مباحثہ کرے، بازو سے پکڑے، میرے پاس لے کر آئے، اگر میں مطمئن نہ کروں تو تب کہنا۔ لیکن آپ چونکہ سارے معاملات جانتے نہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح باس و مباحثے میں حضور کی توہین ہو جائے، آپ کے علم کی توہین ہو جائے۔ اللہ کی عطا سے حضور علم غیب جانتے ہیں، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول ذاتی قوت سے کوئی کچھ نہیں جانتا، اللہ نے جو عطا کیا ہے وہ نبی جانتے ہیں۔ بس اس پر قائم و دائم رہیں اور اسی پر اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔